سوچے اس دن کو جس دن ہم اللہ سے ملنے والے ہوں گے. کیا بس اس کے بعد تو تھوڑی زندگی اللہ دینے والا کہ جاؤ چلو تم سے غلطی ہو گئی, دنیا میں تم کو واپس بھیجتا ہوں, صحیح طرز پر کر کے آؤ. مجرمین پکاریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کہ آج آپ دیکھ لو کہ کس شخص کو نہیں پتا کہ چوری کرنے کی سزا کیا ہے, دنیا میں کیا ہے, آخرت میں کیا ہے. زنا کی سزا کیا ہے, دنیا میں کیا ہے, آخرت میں کیا ہے. اپنے زبان کا غلط استعمال کرنا, اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرنا, دنیا میں کیا سزا ہے, آخرت میں کیا سزا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے دل یہ بات تسلیم نہیں کر پا رہے کہ ہمیں یہ چیز چھوڑنی ہے. دیکھو جب متقیوں کی بات ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو فلاح پانے والے, جو کامیاب ہوں گے کل قیامت کے دن, کہ جس کا تذکرہ اللہ نے مختلف جگہوں پر قرآنوں میں کیا ہے, اس میں سے اللہ نے سورہ الحاقہ میں ایک بات بتائی جنتیوں کے بارے میں کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں, یعنی جو وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت میں کامیاب ہوں گے. ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں فرماتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, کہ جب ان کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہنے لگیں گے کہ اسے پڑھو پڑھو, یہ لو میرا نام اعمال پڑھو. اس کے بعد وہ ایک جملہ کیا کہہ رہے کہ ہمیں تو یقین تھا اور ہمیں پتا تھا کہ ہماری اور اللہ کی ملاقات ہوگی, کس چیز پر؟ حساب دینے پر, کہ ہمیں آگے چل کر حساب دینا ہے کہ میری ساری زندگی میں نے کیسی گزاری, اس کا مجھ سے سوال ہونے والا ہے. اور یہ سوال پوچھنے والا کون ہوگا؟ بظاہر اللہ ہوگا. کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, کہ میرے تو حساب ہونے والا تھا, اس کا میرے کو یقین تھا. اگر صرف اتنا یقین بھی آ گیا نا ہمارے دلوں میں کہ کل اللہ کے سامنے ہمیں جا کر ہماری ساری زندگی کا حساب دینا ہے, نو میٹر واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ, یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. آج ہم مالوں کے انبار جمع کر لیں حرام طریقے سے, کوئی وبال آتا ہوا نہیں دکھ رہا, کوئی نحوست نہیں دکھ رہی, کوئی مسئلہ نہیں. کہاں تک کما لو گے؟ آخری حد کہاں تک ہے؟ آج خوبصورت لڑکیوں کو میں اگر میرے باہوں میں لا رہا ہوں اور اپنے گھروں میں لا رہا ہوں, ان کے ساتھ فحاشی کے معاملے کر رہا ہوں, تو کب تک کروں گا میں یہ, اور کب تک کرتا رہوں گا؟ قبر تو دور, کیا بڑھاپا نہیں آنا؟ بڑھاپا تو دور, کیا بیمار نہیں آنا؟ کیا لقوہ نہیں مار سکتا مجھے؟ زبان کے بول, جھوٹے بول بول کر لوگوں کو کب تک دھوکہ دوں گا؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کہ زبان اچک نہ لے گئے کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ. اس پر بھی ہم کو سوچنا ہے کہ ہم آج دیکھو اتنا مال کی جو ایک چسکا ہے نا جنریشن میں, ایک یوتھ کی ایک جنریشن تو اب دو ہی چیزوں میں, ایک فحاشی میں لگی ہے اور ایک مال بڑھانے میں لگی ہے. میں کہتا ہوں کہ عروج کو پہنچ جائے ایک حد کا کہ لوگ مثالیں دے کہ فلاں نے دیکھ کتنا مال کمایا, فلاں کی پراپرٹی دیکھ, فلاں کے مال دیکھ, بنگلے دیکھ, اس کی گاڑیاں دیکھ. میں کہتا ہوں کہاں تک اس کی گاڑیاں اس کا ساتھ دے گی, اس کا بنگلہ کہاں تک ساتھ دے گا اس کا؟ کہ یہ آیت وہ بھول رہے, انی ظننت انی ملاق حسابیہ. ارے صحاباؤں کے پاس بھی تیز رفتار عربی گھوڑے تھے, کہ وہ گھوڑے جن کی آج قیمت کروڑوں میں ہوگی, لیکن انہوں نے کبھی اپنے مال پر اعتماد نہیں کیا, اپنے چیزوں پر اعتماد نہیں کیا کہ یہ چیز ہم کو, یہ دیکھو اس میں جو ہے کمپٹیشن کرنے لگ گئے, اس کو بڑھانے میں لگ گئے. نہیں, اس کو اللہ کے دین کے لیے صرف کیا. ہم سوچے کہ آج حرام کا مال ہمیں کمانے میں بظاہر کتنا نفع دکھ رہا ہے نا, کتنا ظاہراً ہمیں نفع دکھ رہا ہے کہ اتنا سارا مال ہمیں ملنے والا ہے, لیکن کیا ہم اس چیز کو بھول رہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وی ہیو ٹو کوسچن آور سیلف. ہمیں خود ہمارے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا میں اس دن کے لیے تیار ہوں کہ جب میں اللہ سے جا کر ملنے والا ہوں اور میرا سارا حساب ہونے والا ہے. ہم گناہ کرنے کے وقت سوچتے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے مان لو کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ نے کسے رکھا ہے؟ کرامن کاتبین کو رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے. کہ ایک ایک عمل اور ایک ایک قول جو ہمارے سے نکل رہا ہے اور جو سرزد ہو رہا ہے وہ اسے لکھ رہے. ہاں بھائی, یہ بلال تھا, اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں حرام کا مال کمایا. یہ بلال تھا, یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں لڑکی سے ملا. کیا یہ کرامن کاتبین نہیں لکھ رہے؟
لیکن میرے بھائیوں یہ سب دکھایا جائے گا، دیکھ یہاں ملا تھا، دیکھ یہاں حرام مال کھایا تھا، یہاں چوری کی تھی، یا دھوکہ دیا تھا، یہ سب چیز دکھائی جائے گی. بندہ اسے بھی جھٹلا لے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ گواہ رہے گے، فرشتے گواہ رہیں گے، جھٹلا دے بندہ کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں کیا ہوگا کہ اس کے اعضاء خود کہے گے کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. بندے کے منہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دیں گے، اب بندہ کچھ نہیں بول پائے گا، اس کے اعضاء بول دیں گے کہ جس پراپرٹی کے پیپروں پہ ایسی سائن کیا کہ جس کا مال ہڑپنا تھا اس کا مال ہڑپا اپنی سائن سے، تو یہ انگلیاں گواہی دے گی اللہ اس نے قلم چلایا تھا اور اس کی دستخط کی وجہ سے، اس کی سگنیچر کی وجہ سے فلاں کا حق دب گیا. یہ ہاتھ گواہی دے گی کہ اس نے فلاں جگہ پہ جو ہے ظالم بن گیا تھا، اپنا ہاتھ اٹھایا لوگوں پہ بے قصور. اس کی شرمگاہ گواہی دے گی کہ اللہ رات کی تنہائیوں کو یہ ہمارا غلط استعمال کرتا تھا. اس کے آنکھیں گواہی دے گی کہ اللہ یہ جب گھومتا تھا تو اس نے تیری قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں کو دیکھا جس کو دیکھنا تو نے حرام قرار دیا تھا، ان لوگوں کے دیکھ کر اپنی لذتیں حاصل کرتا تھا، آنکھیں صاف کرتا تھا. کیا وہ لوگ آنکھیں گواہی دے گی، مال خود گواہ دے گا کہ اللہ یہ حرام طریقے سے مجھے کمایا کرتا تھا. سوچے کہاں تک جانا ہے. ایک ڈیسٹینیشن کو ہم بھول گئے. آخرت ہونے والی ہے ایسا جغرافی کا آنسر ہوتا ہے، ایک سائنس کا آنسر ہوتا ہے، ایک ہسٹری کا آنسر ہوتا ہے، اس طرح ہم نے رٹ لیا ہے. ہاں آخرت ہونے والی ہے، ہمارا حساب ہونے والا ہے، مگر کیا یقین ہے؟ ہمیں یقین ہوتا تو آج ہماری زندگی نا صحیح طرز پہ آئی رہتی. ہماری زندگی جو صحیح طرز پر نہیں آ رہی، اس کا یہ کہ حرام کاری اتنی بڑھ گئی ہے، چاہے مال کے لائن سے ہو، جسمانی طور سے ہو، ہم حرام میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے میرے بھائی. اور یہ مبتلا ہونے کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری روحیں مر چکی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مردہ سے مراد کیا؟ اس کی روح مردہ ہے. ہم نے روح پر محنت ہی نہیں کی، ہم نے جو لیوش لائف سٹائل اپنائی. آج اللہ معاف کرے کہ ہماری آمدن کم ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہے. ہم لوگوں سے قرضے لے کر اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، مگر قرضہ اتارنے کا نام نہیں لے رہے، اپنے شوق پورے کر رہے ہیں. اور قرض تو ایسی چیز ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ شہید کا مرتبہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہ یہ شہید جب اللہ کے راہ میں لڑتا ہے اور یہ شہید ہو جاتا ہے تو اب اس کا خون کا قطرہ زمین پر بھی نہیں گرا تو اس کی مغفرت کر لی جاتی ہے. اب تک گرا نہیں ہے، اس کے سارے گناہ معاف. مگر اس شہید کا بھی پتہ ہے کیا چیز معاف نہیں ہوتی؟ قرضہ معاف نہیں ہوتا. اور آج تو قرضہ مطلب ایک آسان چیز بن گئی ہے نا قرضہ، اور لوگوں کو ٹوپی پہ ٹوپیاں کرائے جا رہے ہیں ہم. اللہ معاف کرے کہ اتنے شوق کرو اور اتنی چیزیں کرو جتنی استطاعت ہے. وہ شوق بالکل نہ کرو کہ استطاعت نہیں اور آپ شوق پہ شوق کیے جا رہے ہو. آپ کسی کے گھر کا مال اپنے لیے استعمال کر رہے ہو، آپ ان کا نہیں سوچ رہے کہ ان کے پاس بھی ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ ان کے لیے کیا کریں گے. یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ وہ دن جب میں اللہ سے خود ملنے والا ہوگا، میرا خود حساب ہونے والا ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگے. وہ نبی جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے اور اپنے صحابہ سے تو بہت زیادہ محبت تھی، مگر اکثر تمنا کیا ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں میرے بھائیوں کو دیکھوں، میں میرے بھائیوں کو دیکھوں، میں میرے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ آپ تو میرے اصحاب ہو، یو آر امنگ مائی کمپینینس. میرے بھائی تو وہ ہوگے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے گے. سبحان اللہ، کہ آج ہم سب اس میں شریک ہیں نا. مگر کیا وہ ملاقات جب حشر کے میدان میں ہم پیش کیے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود موجود ہوگے اور ہمارا حساب ہو رہا ہوگا، تو فرشتے جب ہمیں ان سے الگ کر رہے ہوگے کس معاملے پہ کہ یہ امتی تو تھا آپ کا، مگر آپ کے نقش قدم پر چلنا اس نے گوارا نہیں کیا، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس کو جو دنیا نے جو ٹرینڈ بنائی اور دنیا نے جس چیز کو لائف سٹائل سمجھا وہ اسی مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ نہیں ہوگا؟ آج ہم ہمارے دوست کا کتنا خیال رکھتے کہ اس سے کوئی بات ناگوار نہ ثابت ہو، ہماری بیوی کو کوئی بات ناگوار ثابت نہ ہو، ہمارے گھر والوں کو. اگر ہم ریلیشن میں بھی حرام ریلیشن میں، تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ہماری گرل فرینڈ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بات اس کو بری نہ لگے. کتنا خیال رکھتے نا.
کیا ہم یہ سوچ رہے کہ کل اللہ کے نبی جو ساری زندگی امتی امتی کرتے رہے اور ان کے سامنے جب ہمیں حساب لیا جا رہا ہے تو ہر پنے پہ زنا آ رہا ہے، ہر پنے پہ حرام کا مال آ رہا ہے، ہر پنے پہ دھوکہ آ رہا ہے، ہر پنے پہ فریب آ رہا ہے، اللہ سے بغاوت آ رہی ہے، تنہائی کے گناہ آ رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے خوش ہوں گے؟ سوال اپنے آپ سے کرو، کیا اللہ ہمارے سے خوش ہوگا؟ وہ دن جو ملاقات کا دن تھا اس میں ہی ہم ناکام ہو گئے، تو آگے اسی سورے میں کیا فرمایا گیا کہ وہ افسوس کرے گا اور کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ جن کا نام اعمال، وہ لوگ جو ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا اور یہ اب افسوس کرنے لگیں گے کاش ہمارا حساب ہوتا ہی نہیں۔ اس میں ایک نقطہ یاد رکھو، ما اغنا عنی مالیہ، کہ ہائے افسوس آج تو میرا کوئی مال میرے کام ہی نہیں آیا، ساری زندگی میں نے خون پسینہ ایک کر کے جو چیز کمانے گیا اور جس کو میں نے بڑھایا اور جمع کیا، ما اغنا عنی مالیہ، کہ اللہ کے یہاں تو یہ مال قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے اور نہ میری رعائی کر رہا ہے، کیا چھوڑ تو چلو اس نے بہت اچھا مال کمایا تھا، نہیں، ما اغنا عنی مالیہ، کہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آئے گا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ میرا عہدہ، بہت بڑا صدر تھا، بہت بڑا کارپوریٹر تھا، بہت بڑا ایم ایل اے تھا، بہت بڑا جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی تھا، مگر دین نہیں تھا، ہلک عنی سلطانیہ، تو اس کا یہ اتھارٹی، اس کے یہ عہدے اس کے کچھ کام میں نہیں آئے گے، وہ وہاں پہ ناکام ہوگا۔ اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے کہ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، اور جہنم میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کا اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بات بھائی، یہ کوئی آنسر نہیں بتائے جا رہے آپ کو سائنس، جغرافی، ہسٹری کے، اللہ مجھے بھی عمل کر کے، یہ ہمیں صرف یاد نہیں کرنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہو گئی تو ہمارا کوئی نجات کا باعث نہیں ہے میرے بھائی۔ زندگی کو صحیح طرز پہ لانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ کہ آج جو ملک میں افراتفری مچ گئی ہے اور سارے یہاں پر بے بسی چاہیے، کتنا ہی پیسفل کنٹری کیوں نہ ہو اور کتنا ہی امن والا شہر کیوں نہ ہو، لوگوں کے دل مردہ ہو چکے، اینزائٹی کے، بیماریوں کے شکار، کہ وہ وہاں پر ماحول میں تو پیس ہے مگر ان کی اندر کی روحیں کانپ اٹھ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف نہیں تھا، اللہ کو پہچان نہیں پائے۔ اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کا جس کو تعارف ہی نہیں، وہ اپنی زندگی ڈپریشن میں ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ آپ دیکھ لو کہ اتنے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں جن کے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے عروج پر ہے، وہ اینزائٹی کی بیماری کیوں عروج پہ؟ ایک کنٹری جو اتنے آگے پہنچ گئی مگر وہاں سب سے زیادہ اینزائٹی کے پیشنٹس ہیں، وہاں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض ہیں، کیوں؟ بیکاز انہوں نے اس چیز پہ فوکس کی کہ ہم کو ظاہر اچھا بنانا ہے، مگر روح پر کسی نے فوکس نہیں کیا، تو اللہ کا تعارف نہیں تھا تو وہ ڈپریشن میں آ گیا، اینزائٹی میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا نا، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس کو حرام کاری میں برباد نہ کرے، اس کو حرام مال کمانے کے پیچھے برباد نہ کرے، اس کو تنہائی کے گناہوں میں برباد نہ کرے۔ سوچے اس دن کو جس دن ہم اللہ سے ملنے والے ہوں گے، کیا بس اس کے بعد تو تھوڑی زندگی اللہ دینے والا کہ جاؤ چلو تم سے غلطی ہو گئی، دنیا میں تم کو واپس بھیجتا ہوں، صحیح طرز پر کر کے آؤ۔ مجرمین پکاریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اب ایک مرتبہ اللہ ہم کو واپس بھیج دے تاکہ ہم ہماری ساری زندگی کو صحیح طرز پر لائیں گے۔ کیا اللہ بھیجے گا؟ نہیں، اب ختم ہو گیا ہے، اب فیصلے کی گھڑی ہے، جس کا ٹھکانہ جہاں لگے گا وہاں لگ گیا، اینڈ دیٹ از آل، اٹ از اوور ناؤ۔ اس وقت ہمیں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، اس بات کو بھی سوچیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں گے.